اور وضو کرنے کے بعد نماز فجر ادا کریں، اللہ تعالیٰ اس کو سورج نکلنے کے بعد نماز پڑھ رہے ہیں لیکن ثواب اسے اللہ ادا کا عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح آپ دفتر میں بیٹھیں، کاروبار کر رہے ہیں، آپ کو احساس نہیں ہوا کہ ظہر کا وقت ہے، اچانک گھڑی پر نظر پڑی، دیکھا آپ نے کہ یہ تو ظہر کا ٹائم نکل گیا، آپ فوراً کام چھوڑیں اور وضو کر کے نماز پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ قضا کے باوجود آپ کے نامہ اعمال میں ثواب ادا کا لکھے گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو جو ہے وہ رحمتیں بانٹتی پھرتی ہے اور وہ ڈھونڈتی ہے کہ کوئی بندہ ایسا ملے جس پر میں اپنی رحمتیں نشاور کر سکوں۔ علامہ صاحب، مسجد میں جا کر امام صاحب کے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ایک بڑی اعلیٰ بڑی عرفات بات ہے، لیکن بعض دفعہ ہم لیٹ ہو جاتے ہیں، تکبیر تحریمہ میں شامل نہیں ہوتے، اس نماز میں شامل ہونے کا طریقہ کار کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ میں آپ شامل ہو جائیں تو اس میں تو ایک فضیلت بھی ہے اور الجھن بھی نہیں کہ آپ نے پہلے تکبیر کے ساتھ امام کے ساتھ شامل ہو گئے۔ اب یہ ہے کہ آپ گئے اور امام تکبیر تحریمہ کہہ کے ہاتھ باندھ چکا ہے، ایک تو یہ پوزیشن ہے، اس میں یہ ہے کہ آپ بھی اللہ اکبر کہہ کے تکبیر تحریمہ کہیں اور پیچھے کھڑے ہو جائیں اور ثنا پڑھ لیں، اور جس طرح پھر امام نماز پڑھتا ہے آپ پڑھتے جائیں۔ اگر امام رکوع میں پہنچ گیا ہے تو پھر آپ فوراً اللہ اکبر کہیں، ثنا نہ پڑھیں، اللہ اکبر کہتے ہی امام کے ساتھ رکوع میں چلے جائیں اور امام کے ساتھ اپنی پیٹھ کو اس کی پیٹھ کے ساتھ ملا دیں، مثلا اس کی پیٹھ بھی رکوع میں ہو اور آپ بھی اسی حالت میں رکوع میں چلے جائیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے وہ جو پہلی رکعت ہے اسے پا لیا۔ اگر وہ رکوع کر چکا، مطلب رکوع کر چکنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنی پیٹھ کو سیدھا کر لیا، اب وہ رکوع کر چکا ہے، اب آپ آئے ہیں، اب بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ انتظار کر لیں کہ امام دو سجدوں سے اٹھ کے جب دوسری رکعت میں آئے تو آپ تکبیر تحریمہ کہہ کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ اور اگر آپ رکوع سے اٹھنے کے بعد آپ انتظار نہیں کرتے دوسری رکعت کا، آپ اسی وقت اللہ اکبر کہہ کے امام کے ساتھ سجدے میں چلے جاتے ہیں، تو سجدہ تو آپ نے کر لیے دونوں، لیکن وہ جو رکعت ہے وہ رکعت آپ کو نہیں ملے گی۔ اس رکعت کو پانے کے لیے لازمی ہے کہ آپ قیام کی حالت میں امام کے ساتھ شامل ہوں یا رکوع کی حالت میں امام کے ساتھ شامل ہوں، اور رکوع کی حالت کا مطلب یہ ہے کہ امام کی جب پیٹھ سیدھی ہو رکوع کی حالت میں، آپ بھی اپنی کمر کو سیدھا کر دیں رکوع کی حالت میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ رکوع میں شامل ہو گئے، اور رکوع میں شامل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے رکعت پا لی، اب آپ کو یہ رکعت دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اور اگر امام رکوع سے اٹھ گیا، سجدے میں چلا گیا پہلے میں یا دوسرے میں، اب اگر آپ شامل ہوتے ہیں تو ثواب تو ضرور ہوگا سجدہ کرنے کا آپ کو امام کے ساتھ، لیکن رکعت آپ کو نہیں ملے گی۔ اچھا علامہ صاحب، آپ نے فرمایا کہ رکعت آپ کو نہیں ملے گی اگر ہم سجدے سے پہلے اور رکوع کے بعد اگر اس میں شامل ہو جاتی ہیں، تو آپ دوسری رکعت میں شامل ہوئے یا آپ تیسری رکعت میں شامل ہوئے، اب اس کا مطلب ہے وہ جو آپ کی ایک رکعت رہ گئی تھی وہ آپ نے ادا کرنی ہے، اس رکعت کو ہم کس طرح سے ادا کریں گے؟ جب امام صاحب سلام پھیر لیں گے، ہم کھڑے ہو جائیں گے، کیا ہم اس کو پہلی رکعت قرار دے کے پڑھیں گے، دوسری رکعت قرار دے کے پڑھیں گے، یا تیسری رکعت قرار دے کے پڑھیں گے اگرچہ ہم چوتھی رکعت میں شامل ہوئے ہوں تو؟ بڑا اہم سوال ہے اور بڑی توجہ سے سننے کی بات ہے اس کا جواب۔ آپ امام کے ساتھ 3 رکعت ادا کریں گے اور اس کے بعد جب امام سلام پھیرے گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دائیں طرف، اس کے بعد آپ نے تیاری کر لینی اٹھنے کی، جب وہ بائیں طرف السلام علیکم کا آغاز کرے گا آپ کھڑے ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ جب کھڑے ہوئے ہیں تو آپ نے یہ رکعت پڑھنی ہے اس طرح جس طرح آپ پہلی رکعت پڑھتے ہیں، یعنی ثنا پڑھنی ہے، ثنا پڑھنی ہے، آپ نے ثنا پڑھنی ہے آپ نے، اور اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ کے بعد ساتھ سورت ملانی ہے آپ نے، یعنی امام کے سلام پھیرنے کے بعد آپ اگر 1 رکعت پڑھتے ہیں تو وہ پہلی رکعت کی طرح، اگر آپ کی 2 رکعتیں رہ گئی تو آپ نے ان 2 رکعتوں کو اس طرح ادا کرنا جس طرح آپ نماز کی پہلی 2 رکعتیں پڑھ رہے ہیں، اور اگر آپ کی 3 رکعتیں رہ گئی ہیں تو آپ نے پہلی 2 رکعتیں اس طرح پڑھنی ہے کہ جس طرح آپ کی پہلی 2 رکعتیں، اور تیسری رکعت کو آپ نے پڑھنا ہے اس طرح جس طرح آپ کی تیسری رکعت ہے۔ مثلا پہلی 2 رکعتوں میں جو آپ امام کے سلام پھیرنے کے بعد ادا کر رہے ہیں اس میں آپ نے سورہ فاتحہ بھی پڑھنی ہے، پہلی میں ثنا بھی پڑھنی ہے، فاتحہ بھی پڑھنی ہے، سورت میں ملانی ہے، اور دوسری رکعت میں آپ نے ثنا نہیں پڑھنی، آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے،
اور اس کے ساتھ صورت ملانی ہے. اور اگر آپ کی 3 رکعت رہ گئی ہیں تو آپ تیسری رکعت میں آپ نہ ثنا پڑھیں گے نہ سورت فاتحہ کے ساتھ صورت ملائیں گے, صرف اور صرف آپ صورت پڑھیں گے, بس فاتحہ اور کچھ نہیں پڑھیں گے. میں اس کی تفصیل ایک آپ کو بتا دیتا ہوں کہ 4 رکعت کے فرض میں آپ نے جو پہلی رکعت ہے اس میں ثنا بھی پڑھنی ہے, سورہ فاتحہ بھی, اور ساتھ صورت بھی ملانی ہے. دوسری رکعت میں آپ نے صرف فاتحہ پڑھنی ہے, اس کے ساتھ صورت ملانی ہے. تیسری رکعت میں آپ نے صرف سورہ فاتحہ پڑھنی ہے, چوتھی میں بھی سورہ فاتحہ پڑھنی, ساتھ صورت نہیں ملانی. یہ فرائض کی بات ہے, فرائض کی بات ہے. اور اگر آپ پڑھ رہے ہیں سنتیں یا وتر پڑھ رہے ہیں, اس میں آپ نے 4 رکعتیں ایک جیسی پڑھنی ہے سوائے ثنا کے. پہلی رکعت میں ثنا, اس کے بعد صورت, پھر صورت ملانی ہے آپ نے فاتحہ کے ساتھ. دوسری میں بھی فاتحہ, اس کے ساتھ صورت ملانی ہے. تیسری میں بھی سورت فاتحہ پڑھی, اس کے ساتھ صورت ملانی ہے. چوتھی میں بھی آپ نے سورت فاتحہ پڑھی, اس کے ساتھ صورت ملانی ہے. صرف فرض میں یہ ہے, آپ کو رخصت اور سہولت یہ ہے کہ پہلی 2 رکعتوں میں آپ نے سورہ فاتحہ کے ساتھ صورت ساتھ اور ملا کر پڑھنی ہے, اور آخری 2 رکعتوں میں آپ نے صرف سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. فرض کے علاوہ آپ واجب پڑھیں یا نفل پڑھیں یا سنتیں پڑھیں, اس کی 4 رکعتیں آپ نے ایک جیسی ادا کرنی ہے. صرف ایک فرق کہ اس کی پہلی رکعت میں آپ نے ثنا پڑھنی ہے, باقیوں میں آپ نے ثنا نہیں پڑھنی. علامہ صاحب بڑی تفصیل سے آپ نے ہمیں یہ بتایا, لیکن ساتھ ہی میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ فرض نماز کی دوسری رکعت میں امام صاحب کے ساتھ شامل ہوئے ہیں, یعنی دوسری رکعت ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسری رکعت میں بھی آپ امام صاحب کے ساتھ تشہد میں بیٹھیں گے, اس کے بعد چوتھی رکعت میں بھی بیٹھیں گے, اس کے بعد جب آپ خود کھڑے ہوں گے اور وہ جو ایک آپ کی پہلی رہتی تھی رکعت, اس میں پھر آپ بیٹھیں گے. اب یہ 3 قعدے آ گئے, تو یہ ٹھیک ہے؟ 3 قعدے تو آپ کو کرنے ہوں گے, وہ اس لیے کہ آپ نے ایک رکعت چھوڑ دی ہے. اب دوسری رکعت میں امام قعدہ کرے گا, دوسری رکعت میں امام قعدہ کرے گا یعنی بیٹھے گا. آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ جناب میری تو یہ پہلی رکعت ہے, میں نہیں بیٹھتا, کیونکہ آپ پر تو امام کی اتباع ضروری ہے نا. وہ قعدہ جو پہلا قعدہ ہے وہ آپ اس لیے نہیں بیٹھ رہے کہ آپ کا دوسری رکعت ہے, آپ اس لیے بیٹھ رہے ہیں کہ امام کی اتباع آپ پر لازم ہے. آپ نے کرنا وہی کچھ ہے جو امام کرے گا, وہ آپ کریں گے. اس کے بعد امام اپنی چوتھی رکعت میں پھر بیٹھے گا, اس میں بھی آپ کو بیٹھنا ہے. وہ امام کی اتباع کی وجہ سے آپ پر ضروری ہے. اور جب آپ کی ایک رکعت جو آپ اکیلے پڑھیں گے وہ آپ کی چوتھی رکعت ہے, تو چوتھی رکعت میں ویسے قعدہ ہوتا ہے, وہ آپ نے نماز کے فرض کے طور پر ادا کرنا ہے. پہلے جو 2 قعدے آپ کر رہے ہیں ان میں ایک قعدہ جو ہے وہ تو آپ امام کی اتباع کی وجہ سے کر رہے ہیں, اور دوسرا قعدہ اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ امام